السلام ورحمۃ اللہ۔ میت کے بارے میں اس کے غسل کے متعلق بتائیں کہ وہ ہو جاتا ہے انسان اس کی صفائی وغیرہ اس کے میرے جیسے ناپ اس کے بال ہیں جی جی، یا ناخون ہے یا کچھ ہے اس کے بارے میں جزاک اللہ خیر۔ یہ پورے غسل کی تفصیل تو نہیں جا سکتے، صرف اس مسئلے پر میں بات کر رہا ہوں کہ جو سنن فطرت ہے، جس کی صفائی کا زندگی میں حکم ہے، کیا اگر کوئی شخص وفات پا گیا اور اس کے بغل کے بال بڑھے ہوئے ہیں، ناک کے نیچے کے بال بڑھے ہوئے ہیں، ناخن بڑھے ہوئے ہیں، مونچھیں بڑھی ہوئی ہیں، تو کیا کتری جائیں گی؟ صحیح جواب یہ ہے کہ نہیں کاٹیں گے۔ یہ وہ انسان جب زندہ تھا تب اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ چیزوں کو کاٹے، جب وہ نہیں کاٹا تو بعد میں دوسرے لوگوں کی ذمہ داری نہیں کہ اس کے ناک کے بال کے نیچے صاف کرے یا اس کے بغل کے بال صاف کرے، یہ دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس حالت میں وفات پایا ہے اسی حالت میں اسے غسل دے کے دفن کر دیا جائے گا، یہ سب صاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس کی اپنی ذمہ داری تھی، زندگی میں کر سکا تھا تو الحمدللہ، نہیں کر سکا کس وجہ سے، اگر عذر ہے تو اللہ کے یہاں اس کی معافی ہو جائے گی، اگر نہیں عذر ہے تو اس کے عمل کے مطابق اس کو اس کی جزا سزا جو بھی ہوگا اس کے عمل کے مطابق ہوگی۔ لیکن ورثہ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے وفات پائے ہوئے میت کے مونچھیں کتریں یا ناخن کاٹیں یا بغل کے بال صاف کریں یا دوسری صفائی جو سنن فطرت میں آئی ہے یہ صفائی کریں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی صحیح مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اسی میں وہ تنبیہ بھی کر دوں کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، چند منٹ باقی ہیں، آگے سوال بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بات چل رہی تھی کچھ لوگ خود سوال نہیں کرتے، دوسروں سے کہتے ہیں کہ سوال پوچھ لو۔ کبھی کبھی آدمی شرماتا ہے، کبھی شرمانے کی وجہ ہوتی ہے اور کبھی شرمانے کی وجہ نہیں ہوتی۔ شرمانے کی وجہ ہو تو کوئی حرج نہیں، آدمی دوسرے سے کہہ دے، اور شرمانے کی وجہ نہ ہو تب بھی کہہ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ خود اپنا سوال کرے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ جب سوال کریں گے تو سیکھیں گے، سوال نہیں کریں گے تو بہت ساری چیزیں لیے رہ جائیں گے، سیکھ نہیں پائیں گے، ہے نا؟ تو جرأت پیدا کریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا تھا اس کی دلیل کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، آپ تو جائزے کے مستحق ہیں نا، آپ مستحق ہیں شفیع بھائی، اللہ برکت دے، بہت اچھا ماشاء اللہ ذہن ہے اور بہت چیزیں یاد رکھتے ہیں، بارک اللہ فیک۔ علی رضی اللہ عنہ نے مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیجئے کہ ایک شخص کو بہت مزی آتی ہے، بار بار اسے غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا مزی پر غسل کرنا ضروری ہے؟ مزی انشاءاللہ سارے لوگ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ بالغ لوگ ہیں، جب بھی عورت کا تصور آئے، عورت کے بارے میں آدمی سوچے یا وہ حرکت کرے جو عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں انسان کے اگلی شرمگاہ سے، مرد کی اگلی شرمگاہ سے چپچپا سا ایک مادہ نکلتا ہے جو دھیرے دھیرے بڑھتا پھیلتا چلا جاتا ہے، ہلکا سا نکلتا چلا جاتا ہے پانی سا، لیکن چپچپا لیسدار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مزی۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو بہت مزی آتی تھی، بہت سارے لوگوں کو آتی ہوگی، لوگ جانتے ہیں۔ یہ طاقت کی نشانی، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری کی نشانی ہے، نہیں، علی رضی اللہ عنہ طاقتور تھے، تو اس لیے اس میں گھبرانا نہیں، بہت سارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ طاقت کی نشانی ہے۔ لیکن بلا وجہ ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ناجائز طریقے سے، جائز طریقہ ہو، اپنی بیوی سے آدمی گفتگو کر رہا ہے یا کوئی چیز اس کے بارے میں تصور کر رہا ہے، جائز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال جب اس طرح کا تصور ہوتا ہے تو یہ مزی خارج ہوتی ہے، اس پر غسل نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اس لیے سوال پوچھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تھا، ظاہر بات ہے۔ تو انہوں نے مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اگر کسی کو مزی خارج ہو تو کیا کرے، غسل کرے یا غسل نہ کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں غسل نہیں ہے، اس میں صرف وضو کرنا کافی ہے۔ پھر بعد میں شاید علی رضی اللہ عنہ نے خود بھی پوچھا، کیونکہ ایک روایت میں ڈائریکٹ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بیچ کا واسطہ حذف کر کے بیان کر دیا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کبھی کسی کی کوئی بات واسطہ بیان کر کے بھی بیان کرتا کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی، فلاں نے کہا، اور پورا یقین ہونے کی وجہ سے کبھی ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے کہ فلاں نے کہا، واسطے کو حذف کر دیتا ہے۔ تو دونوں صورت ہو سکتی ہے، یا تو علی رضی اللہ عنہ نے بات میں خود پوچھا ہو، کیونکہ دین کے مسئلے میں کوئی حیا نہیں ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اور ہو سکتا ہے نہ پوچھا ہو اور مقداد رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا تھا یقین ہونے کی بنیاد پر ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے بیان کیا ہو، تو دونوں صورت بھی ہو سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔